بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قیادت یوٹیوب ٹی وی اور میں ہوں شریف گوندل۔ ناظرین، میں معذرت خواہ ہوں کہ میں پچھلے 1.5-2 مہینے سے کسی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر نہیں ہوا ہوں، نہ ہی کوئی نیا پروگرام اپلوڈ کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میری صحت کی خرابی تھی۔ پہلے مجھے پیٹ میں انفیکشن ہو گیا تھا اور اس وجہ سے دو ہفتے ہاسپٹل میں رہنا پڑا۔ تو ہاسپٹل میں آنے کے بعد جب صحت تھوڑا بہتر ہوئی تو میں بھی کرونا کی زد میں آ گیا اور میرا کرونا وائرس پازیٹیو ہو گیا۔ تو اس کے سلسلے میں تقریباً 1 ماہ سے بیمار رہا ہوں، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ سب کی دعاؤں کی بدولت میں صحت مند ہوں اور صحت یاب ہو کر آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تو چونکہ میں خود کرونا کا متاثر زدہ ہوں، تو آج پھر ہم یورپ اور ناروے میں کرونا کے متعلق ہی بات کریں گے۔ ناروے بلکہ یورپ میں کرونا وائرس کی جو دوسری لہر آئی ہوئی ہے وہ بہت سخت ہے۔ اس نے بہت سارے ملکوں میں جو گمبھیر صورتحال پیدا کی ہے، جرمنی میں، فرانس میں، اٹلی میں لوگوں کی کافی تعداد جو ہے وہ موت سے ہمکنار ہو رہی ہے۔ تو ناروے میں متاثرین کی تعداد جو ہے، کرونا سے متاثرین کی تعداد تقریباً 42,000 کے لگ بھگ ہے۔ اوسلو میں متاثرین کی تعداد تقریباً 12,230 کے لگ بھگ ہے۔ اس میں جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس 12,000 کی تعداد میں زیادہ تعداد جو ہے وہ پاکستانیوں کی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستانی کیوں زیادہ متاثر ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو کرونا وائرس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، ان کو ہم سنجیدہ نہیں لیتے، اسی لیے ہم لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس وقت 21,000 میں سے 1,000 کے قریب کرونا وائرس سے متاثر لوگ ہو چکے ہیں۔ 100 سے زائد پاکستانی نژاد افراد اسپتال میں داخل ہیں۔ یہ ہمارے لیے پھر وہی کہ غور طلب بات ہے کہ ناروے میں اور بھی بہت سے غیر ملکی رہتے ہیں، ان میں تو اتنی متاثرین کی تعداد نہیں ہے جتنی ہماری ہے، اور یہ کیوں ہے؟ میرے خیال میں ہم نے وہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم ان کو سیریس اور سنجیدہ نہیں لے رہے، اسی لیے ہماری تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب بحیثیت پاکستانی ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو کرونا وائرس کا اضافہ ہے ہم پاکستانیوں کے درمیان، اس کے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ایک باشعور قوم ہیں، پاکستانی ہیں، اور ہم کو گئے گزرے نہیں ہیں۔ ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا اور اس بیماری کو بڑھنے سے روکنے کے لیے، جو کہ پاکستانیوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اس اضافے کو روکنے کے لیے ہمیں جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر سختی سے عمل پیرا ہونا پڑے گا اور ہمیں ان پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک سنجیدہ اور خطرناک بیماری ہے۔ تو اس کا
میں اور آپ اتنا ایزی نہ لیں۔ تو اس کے متعلق جو ہمیں تدابیر اختیار کرنی ہوں گی وہ یہ ہے کہ ہمیں اینٹی پیک جو ہے وہ استعمال کرنا ہوگا باقاعدگی سے۔ دوسرے لوگوں سے ملتے وقت یا ان کے درمیان جاتے وقت یا ان کے قریب جاتے وقت ہمیں ماسک پہننا ہوگا، اس کی پابندی کرنا ہوگی۔ اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے یا ہم باہر نکلیں، بیماری کی صورت میں ہمیں گھر پہ ہی رہنا ہوگا۔ اگر آپ کہیں سفر سے واپس آئے ہیں تو آپ کو قرنطینہ کی پابندی کرنا ہوگی۔ اگر آپ کی ملاقات کسی ایسے شخص سے ہوئی ہے کہ جس کو کرونا وائرس تھا تو اس وقت اس کے بعد بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ بندہ متاثر تھا تو پھر بھی آپ کو قرنطینہ کی پابندی کرنا ہوگی، قرنطینہ میں ٹھہرنا ہوگا۔ یہ جو ہمارے معاشرتی اجتماعات ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے اجتماعات میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم پروگرام بنا لیتے ہیں، اجتماعات شروع کر دیتے ہیں، کبھی ختم ہے، کبھی مکان کی دکھائی ہے، کبھی یہ ہے، اور اس طرح کے جو معاشرتی اجتماعات ہیں ان سے ہمیں گریز کرنا ہوگا۔ اگر ضروری ہی کرنا ہے تو جو حکومت کی طرف سے 5 افراد کی شرکت کی اجازت ہے تو اس کی پابندی کرنا ہوگی۔ 5 افراد سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے ایک جگہ پہ۔ اور جب ہم اکٹھے ہوں تو وہ جو 1 سے 2 میٹر کا فاصلہ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہوگا اور اس کی بھی پابندی کرنی ہوگی۔ اسی طرح ہم اس بیماری سے خود بھی بچ سکیں گے اور اس کو پھیلنے سے روک بھی سکیں گے۔ جنازہ جو ہے، جنازے میں 30 افراد کی شرکت کی اجازت ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ 30 افراد سے زیادہ جنازے میں لوگ شرکت نہ کریں۔ ایک جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، اور اگر ہمارے کسی دوست، بہن، بھائی، بیٹے یا کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے، مگر جو قانون ہیں ان کی پابندی بھی کرنا لازمی ہے۔ تو ہمیں جنازے میں اگر جنازے کا واقعہ ہوا ہے تو ہمیں 30 افراد سے زیادہ کو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ فاتح خوانی کے جو مجالس ہم اہتمام کرتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی پابندی کرنی ہوگی۔ شادی کے سلسلے میں، کیونکہ جب ہماری شادی ہوتی ہے، ہم شادی کرتے ہیں تو ہم بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، بہت سارے دوستوں، رشتہ داروں کو مدعو کرتے ہیں، تو کرونا وائرس جو آج کل کرونا کی بیماری ہے اس کے دوران شادی کی بھی حکومت نے اجازت نہیں دی، پابندی لگی ہوئی ہے، تو اس کی بھی پابندی کرنا ہوگی کہ شادی کے پروگرام سے گریز کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ہم میں سے کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کو کرونا پازیٹیو ہو جاتا ہے کسی کا، تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے جو کہ اوسلو میں بلکہ دنیا میں ہر طرف پھیل رہی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو اس میں گھبرانے یا شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی متاثر ہے تو اس کو دوستوں کو، گھر والوں کو، ملنے جلنے والوں کو، سب کو بتا دینا چاہیے کہ اس کو کرونا وائرس ہے اور اس سے آپ ملنے سے گریز کریں۔ اس طرح ہم
اس بیماری کو پھیلنے سے روک سکیں گے. اور دوسرا دوستوں کو بتانے سے، گھر والوں کو بتانے سے کی وجہ یہ بھی ضرور ہے کہ اس طرح جو ہمارے آس پاس لوگ رہتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ رابطہ روزانہ ہوتا ہے، وہ بھی اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کر سکیں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک خطرناک اور سنجیدہ بیماری ہے. اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے، اس کو سیریس لینا چاہیے. اس سے خود بھی بچنا چاہیے، اپنے پیاروں کو بھی بچانا چاہیے، اور ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں یا ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی بچانا ہماری ذمہ داری میں آتا ہے. تو اس لیے میری اس پروگرام کے وساطت سے اوسلو ناروے میں مقیم تمام پاکستانی بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی جو تمام احتیاطی تدابیر ہیں ان پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی تاکید کریں کہ وہ اس پر عمل کریں تاکہ ہم سب مل کر اس بیماری کو پھیلنے سے روک سکیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. شریف گوندر کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. پاکستان زندہ آباد، ناروے پائندہ آباد، افواج پاکستان زندہ آباد.